رحمان کا ہمیشہ یہی منشا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا فرما بردار بن جائے، میرا بندہ میرے تابعدار ہو جائے۔ اور شیطان کا منشا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے رحمان کا بندہ رحمان کا نافرمان ہو جائے، رحمان کا بندہ رحمان کا باغی ہو جائے۔ چنانچہ شیطان اپنی مختلف چالیں چلتا ہے اور ابن آدم کو اپنے خالق سے باغی بنانے کی کوشش ہی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کے طریقہ واردات کو بیان کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت سورۃ الاعراف کے اندر شیطان کی ان چالوں کو بیان کرتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے اوپر وار کروں گا سامنے سے، میں ابن آدم پر وار کروں گا پیچھے سے، میں اب ابن آدم پر وار کروں گا دائیں جانب سے، میں ابن آدم پر وار کروں گا بائیں جانب سے۔ کوئی ایک طرف چھوڑی نہیں ہے اس نے۔ ذرا غور کریں اس کا طریقہ واردات کس طرح ہے۔ ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہر مسلمان کے سامنے جو ہے وہ آخرت ہے، ہر انسان کے سامنے آخرت ہے کہ اس نے آخرت کی طرف جانا ہے، چاہے کوئی آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے آخرت کا منکر بنا دے۔ چنانچہ اس کی اس چال کے اندر بہت سے لوگ آئے اور وہ کافر ہو گئے۔ انہوں نے رب کا انکار کر ڈالا، آخرت کا انکار کر ڈالا، جنت کا انکار کر ڈالا، جہنم کا انکار کر ڈالا، قرآن کا انکار کر ڈالا۔ اور جو لوگ اس کی اس چال میں نہیں آتے ہیں، جو کم از کم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو وہ امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ چلو آج گناہ میں لگے ہوئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، شیطان بہلاتا رہتا ہے، آخرت میں دیکھا جائے گا، جب آخرت آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اکثر لوگ ہوتے ہیں، انہیں کبھی نیکی کی طرف بلاؤ، یا کوئی شخص اٹھ کے انہیں کہہ دیتا ہے کہ فلاں نماز کی طرف چلے جاؤ، تو کہتا ہے یار میری اپنی قبر ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، انسان کے اوپر واردات کرتا ہے۔ لیکن بعض خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کی اس چال میں نہیں آتے ہیں، نہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، نہ شیطان ان کو بہلا سکتا ہے۔ تو شیطان کا دوسرا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ ہمارے پیچھے کیا ہے؟ دنیا ہے، دنیا کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، آخرت کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو دنیا کی رنگینیاں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، دنیا کی فانی چیزوں کو ہمارے سامنے ایک مستقل چیز بنا کے پیش کرتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی اس کا مال و متاع ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ دنیا ہی میں مگن رہتے ہیں، اور دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ شیطان کی پہلی چال میں آتے ہیں، نہ دوسری چال کے اندر آتے ہیں۔ تو ان کے اوپر شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ بائیں جانب سے وہ حملہ کرتا ہے۔ بائیں جانب ہمارے فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہماری برائیاں لکھتا ہے، انسان کو اکساتا ہے وہ برائی کی طرف، انسان کو ملوث کرتا ہے چوری کے اندر، ڈاکے کے اندر، زنا کے اندر، قتل و غارت کے اندر، مختلف گناہ کے کاموں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طرح رحمان کا بندہ رحمان کا باغی بن جائے۔ مردود جو ہے تو مردود اچھائی کا راستہ تو نہیں دکھائے گا، اس نے ہمیشہ برائی ہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں کسی ابن آدم کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ ساروں کو ناشکرہ بنا کے چھوڑ دوں۔ جو لوگ اس کی اس چال کے اندر بھی نہیں آتے ہیں تو دائیں جانب سے ان پر حملہ کرتا ہے۔
دائیں جانب سے حملہ کیسے کرتا ہے میرے بھائیوں؟ ایک شخص نیکی کر رہا ہے، نیکی کے اندر اسے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بندہ صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے میں صدقہ کر رہا ہوں، شیطان اس کے ساتھ چال کھیلتا ہے، صدقہ کر رہے ہیں، ساتھ سیلفیاں بن رہی ہیں، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، جب لوگ نہیں ہوتے ہیں تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو فی الفور جس طرح کوا چونچ مارتا ہے اس طرح نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، جب لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے۔ قرآن نے اس شخص کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو میرے بھائیوں کو شیطان جو ہے یہ ابن آدم کے اوپر کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے اس کو راستے سے بھٹکانے کے لیے۔ تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے اس شیطان کے واردات سے بچا جائے، اس شیطان کو دور کیا جائے، وہ ہے میرے بھائیوں آیت الکرسی۔